انجینئر محمد علی مرزا سے متاثر ایک شخص سے ڈیبیٹ ہوئی آن لائن۔ پہلا سوال یہ تھا ان کا کہ اہل سنت حق پر ہے، اس کا کیا ثبوت ہے؟ الحمدللہ اہل سنت حق پر ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے طریقے پر چلتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت ہی اس کو کہتے ہیں کہ سنت والے اور صحابہ کی جماعت والے۔ میں نے اسے سمجھایا کہ اس کی ہسٹری کیا ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے نا کہ کس طرح مرزا ان کو گمراہ کرتا ہے۔ میں نے کہا ہسٹری اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کرام علیہ رضوان کے زمانے میں جنگیں ہوئیں، اور بالخصوص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں خوارج الگ ہوئے، انہوں نے اپنے فرقے بنا لیے۔ اسی طرح مختلف لوگوں نے بعد میں فرقے بنائے، معتزلی بن گئے، کوئی قدری بن گئے، کوئی جہمی بن گئے۔ تو میجورٹی وہ تھی جو صحابہ کرام علیہ رضوان سے محبت رکھتے تھے اور سنت رسول پر ان کا عمل تھا۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو اسی پر کاربند کرتے ہوئے، مسلم شریعہ میں حدیث ہے، امام ابن سیرین لکھتے ہیں، ظاہر ہے ابن سیرین تابعی ہیں، 70 صحابہ کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اہل سنت سے حدیثیں لیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ وہاں یہ نام پڑا اس وجہ سے کہ ہم اہل سنت ہیں، یعنی کہ سنت والے ہیں اور والجماعت اور صحابہ کی جماعت کو ماننے والے ہیں۔ ایسے بہت سارے لوگ ہوئے جنہوں نے صحابہ پر کفر کے فتوے لگائے، جیسے کہ خوارج۔ تو اہل سنت کا نام وہاں سے پڑا۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کی وضاحت کی کہ 73 فرقے ہوں گے، اس میں ایک فرقہ ناجی ہوگا، جنتی ہوگا، نجات پانے والا ہوگا، تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ تو آپ علیہ السلام فرماتے ما انا علیہ و صحابی، وہ ہوگا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ، یعنی میرے طریقے پر چلیں گے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلیں گے تو وہ ہوں گے ناجی۔ تمام محدثین فقہا نے اہل سنت ہی کو ناجی قرار دیا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں 73 فرقوں کا ذکر فرمایا، اور سب سے پہلا ذکر جو آپ نے فرمایا اہل سنت کا فرمایا۔ تو میں نے اس بچے کو سمجھایا کہ اہل سنت وہاں سے نام پڑا ہے، اور اس وجہ سے نام پڑا ہے کہ کچھ لوگ اہل سنت ہی سے نکلے ہیں۔ اس کا اگلا جو سوال تھا کہ جب قرآن میں یہ کہ آپ فرقے نہ بنائیں، فرقوں سے بچیں، تو پھر یہ فرقے کیوں ہوتے؟ میں نے اسے بتایا کہ ہم نہیں نکلے، ہم تو وہی ہیں نا جو صحابہ کے طریقے پر چلنے والے ہیں، ہم تو وہی ہیں جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے۔ نکلے کون ہیں؟ خوارجی نکلے ہیں۔ نکلے کون ہیں؟ معتزلی نکلے ہیں۔ ہم تو صحابہ کے طریقے پر ہیں، ہم تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر، میجورٹی اسی پر تھی۔ تو جو نکلتے گئے، معتزلی ہوتے گئے، کوئی خوارج ہوتے گئے، کوئی قدری ہوتے گئے، کوئی جہمی ہوتے گئے، تو اللہ نے فرمایا مت نکلو، لیکن وہ نکل گئے، لیکن ہونا تھا، یہ نکلنا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی کہ نکلنے والے جنتی نہیں ہوں گے، نکلنے والے جہنمی ہوں گے۔ جو اصل ہوگا، جو میرے طریقے پر چلے گا اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا، وہ ہوگا ناجی۔ اب یہاں انجینئر محمد علی مرزا اپنے ماننے والوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرقوں میں شامل ہونے کی بات نہیں کی، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تنبیہ فرمائی اور منع فرمایا ہے کہ فرقے مت بناؤ۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم کوئی فرقے نہیں بناتے، ہم اہل سنت ہیں، ہمارا وہی طریقہ جو صحابہ کا طریقہ ہے، ہمارا وہی طریقہ جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سنت پر عمل کرتے ہیں۔ تو نکلنے والے جو نکل گئے، ہم الگ سے کوئی فرقے نہیں بناتے، ہم ہاں یہ 73 میں سے ایک ہوگا، کیونکہ ظاہر وہ نکل گیا تو یہ بھی رہے گا، تو یہ میجورٹی اس کی ہوگی، تو یہ ناجی ہوگا۔ یہ فرقہ کیا ہوگا؟ ناجی ہوگا۔ آپ 73 میں سے آپ کا ایک کے ساتھ آپ کا لگاؤ ہوگا۔ اگر آپ پارٹیسپیٹ نہیں ہے کسی میں تو آپ تو ہیں کچھ بھی نہیں۔ جب آپ 73 میں سے آپ کچھ بھی نہیں، آپ کہتے ہیں میرا کوئی فرقے سے کسی تعلق نہیں ہے، یعنی میرا سنی سے بھی تعلق نہیں ہے، میرا شیعہ سے بھی تعلق نہیں، تو آپ 73 میں تو شامل ہی نہیں ہیں، آپ تو اس دوڑ سے الگ ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 73 کا ذکر فرما کے ایک کو ناجی کہا ہے۔ تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ ہاں میں سنی ہوں، ہاں یا آپ کو ماننا پڑے گا تو میں قدری ہوں، میں شیعہ ہوں، میں رافضی ہوں، جو کچھ بھی آپ کو ماننا پڑے گا۔ اگر یہ کہیں کہ میرا کوئی فرقہ نہیں ہے تو آپ کا پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر آگے دھوکہ یہ دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے روکا ہے اور منع کیا ہے، بلکہ وہ ایک حدیث سے تحریف کر کے کوشش کرتے ہیں اس حدیث کا مفہوم بگاڑنے کی۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں مسلم شریف میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ آخری زمانے میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی کہ وہ ننگی نظر آئیں گی۔ تو اس سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ نہیں فرمانا چاہ رہے کہ تم ننگے پھرو،
وہ بتا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام ڈرانا چاہتے ہیں کہ تم نے اس طرح کا لباس نہیں پہننا. تو اسی طرح نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منع فرماتے ہیں کہ فرقے مت بناؤ. حدیث کا مفہوم بدل دیا. حدیث میں یہ ہے کہ 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے ایک ناجی ہوگا، 72 جہنمی ہوں گے. آپ علیہ السلام ناجی اس کو فرما رہے. وہ حدیث اور ہے جس میں یہ فرمایا، مسلم میں جو بتاتے ہیں وہ یہ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منع فرما رہے کہ تم نے ایسا لباس نہیں پہننا. اور یہ منع نہیں فرما رہے، فرمایا کہ ایک کے ساتھ جڑ جانا ہے. کس کے ساتھ؟ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک کے ساتھ تم نے جڑنا ہے. کس کے ساتھ جڑنا ہے؟ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. جو میرے طریقے پر چلے، میرے صحابہ کے طریقے پر چلیں، اس کے ساتھ جڑنا ہے. تو حدیث کو کس طرح اس کا مفہوم بگاڑتا ہے، یہ حدیث میں تحریف کرتا ہے. جب یہ میں نے اس بچے کو سمجھایا، وہ کہتا اچھا تو یہ جو قادری ہیں، یہ جو عطاری ہیں، جو مالکی ہیں، شافعی، میرے کہ یہ سارے سنی ہیں. یہ ایک نسبت ہے، جس طرح مہاجرین کی نسبت ہے، انصار کی نسبت ہے، باہلی صحابات ہیں ان کی نسبت ہے، مکی صحابات ہیں، مدنی ان کی یہ ایک نسبت ہے. قبیلے کے ساتھ نسبت ہوتی ہے، شہر کے ساتھ نسبت ہوتی ہے، کسی فقہ کے امام کے ساتھ نسبت ہوتی ہے، کسی شخص کے ساتھ نسبت ہوتی ہے. یہ نسبتیں ہیں، یہ فرقے نہیں ہیں. جس طرح مرزا جیلمی نے ان کو بتایا کہ فرقے ہیں، تو اس کو بات سمجھ آئی کہ ہاں یہ جھوٹ بول رہا ہے. تو اہل سنت میں جتنے بھی یہ چیزیں ہیں، شافعی، مالکی، حنبلی ہیں، یہ فرقے نہیں ہیں، یہ فقہ ہے، سوچ ہے کسی مسائل کو اخذ کرنے کی. تو یہ ایک تو اس حدیث میں تحریف کرتا ہے، اور اپنا کیونکہ تھا میں فرقوں کو تو مانتا نہیں، اور میں جو فرقوں پر جو ہے وہ لعنت بھیجتا ہوں. اور یہ وہی نظریہ ہے جو مسعودی کا نظریہ ہے، جو کہتے تھے ہم جماعت المسلمین ہیں، باقی سارے جو ہے وہ غیر ہیں. یہی کہتے ہیں نا کہ اچھا اگلا سوال اس لڑکے کا یہی تھا جو مرزا اس کو سکھاتا ہے کہ دیکھیں بھی ہم تو مسلمان ہیں، ہوا سماکم المسلمین، اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، تو مسلمانوں کو چھوڑ کے تم، کوئی کہتا ہے کہ میں سنی ہوں، کوئی کہتا ہے میں شیعہ ہوں، کوئی کہتا ہے میں کیا ہوں. تو اس کا جواب مرزا نے اگر پڑھا ہوگا، اس کے بابے نے اس کو دیا ہے. کہتا میں علمی کتابیں ہوں. مرزا کے بابا ہیں حافظ زبیر الزئی، اس کی کتاب مقالات جلد 5 صفحہ نمبر 124 پر فرقہ مسعودیہ کے جو ان کے دعوے تھے، وہ یہی دعوے کرتے تھے. مسعودی، جس کو مرزا بھی کہتا ہے کہ یہ کافر ہیں. مرزا کہتا ہے کہ میں مسعودی فرقوں کے کافر کہتا ہوں، ایک شیعہ کا فرقہ ہے اس کو میں کافر کہتا ہوں. تو مسعودی فرقے جو ہے، مسعودی فرقہ، تو وہ ان کی جماعت المسلمین، وہ کہتے تھے کہ اہل حدیث، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور دین اسلام، 6 فرقے ہیں، میرا فرقہ دین اسلام ہے. تو مرزا کے بابے نے جواب دیا کہ حنفی، شافعی یہ فرقے نہیں ہیں، یہ ایک سوچ ہے. اور پھر مرزا کے بابے نے اس کو جواب دیا کہ تم یہ کہتی ہو کہ اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، تو ہم جماعت مسلمین ہیں، ہم ہی حق پر ہیں. جیسے مرزا ان کو کہتا ہے کہ بھئی قیامت کے قرب قیامت سے پہلے یہودیوں سے جو مسلمانوں کی لڑائی ہوگی، یہاں تک کہ مسلمانوں کو پتھر آواز دے گا، مسلمانوں کو پتھر آواز دے گا کہ یہاں یہودی چھپا ہوا ہے. تو مرزا کہتا ہے ہاں اس نے میری ویڈیو سنی ہوگی. تو میں ادھر ادھر دیکھے گا، میں مسلمان تو نہیں ہوں، میں تو سنی ہوں، میں تو حنفی ہوں. تو بھائی وہاں ایک اور روایت میں بخاری میں وہ مومن کا ذکر بھی ہے. تم اگر صرف کہتے ہو کہ میں مسلمان ہوں، تو پھر اگر پتھر نے مومن کی آواز دی تو پھر کیا کرو گے؟ تو مسلمان مومن ہونا، مرزا کے بابے نے ساری اس کی وضاحت کی. اگر اس نے پڑھا ہوگا تو اس مسعودی کو جواب دیا. ساری مسعودی کا جو نظریہ ہے مرزا نے اڈاپٹ کیا ہے. جو مسعودی کے اعتراضات ہیں، مرزا کے بھی وہ اعتراضات ہیں، تو جو مسعودی کو جواب دیا ہے مرزا کے بابے نے، وہی جواب مرزا کو بھی جاتا ہے. مرزا کے بابے نے اس نے بتایا ہے کہ بھائی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف ناموں سے پکارا ہے. المومن سے بھی پکارا ہے، جیسے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا. اس آیت سے وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 94 کہ مومن کہا ہے اللہ نے مسلمانوں کو. اور اسی طرح حزب اللہ، ان حزب اللہ هم المفلحون، تو اللہ کی جماعت بھی مومنوں کو کہا گیا ہے. اولیاء اللہ بھی مومنوں کی جماعت کو کہا گیا. آگے لکھتے ہیں کہ مہاجرین، انصار، سابقین، صالحین، فقراء، ربانی، الشہداء، الصدیقین، یہ سارے مومنوں کو کہا گیا ہے. یہ مسلمانوں کے نام رکھے گئے ہیں. اور آگے لکھتے ہیں کہ صحیح احادیث میں بھی مسلمین کے کئی نام ہیں. صحیح حدیث میں مسلمانوں کے کئی نام ہیں: امت محمدیہ، الغربا، طائفہ، حواریون، اصحاب، خلیفہ، اہل القرآن، اہل اللہ.
کہتے یہ سارے نام مسلمانوں کے ہیں۔ تو مرزا کے بابے نے فرقہ مسعودیہ کے بانی کو جوابات دیے، جو جوابات مرزا کو جا رہے ہیں سارے۔ تو اسی طرح مزید اس نے وضاحت کی ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان یا معاشر قریش بھی کہا کرتے، یا معاشر انصار بھی کہا کرتے تھے، اہل سنت بھی کہتے ہیں کہ مسلمین، محدثین، مومنین کو اہل سنت یعنی سنت والے بھی کہا گیا ہے۔ یہ امام ابن سیرین نے لکھا ہے، اور مرزا وہ خود کہتا ہے کہ یہ کتابیں جو ہے وہ اہل سنت کی ہیں۔ تو پھر یہ سارے جب قیامت کے قرب قیامت میں جب آواز آئے گی، جب یہودیوں سے مسلمانوں کی لڑائی ہوگی، تو پھر وہ اہل سنت جو آپ کہتے ہیں یہ بخاری مسلم یہ اہل سنت کی امام ہیں، اس وقت پھر بخاری کدھر دیکھیں گے، امام مسلم کے ماننے والے کدھر دیکھیں گے؟ یہ صرف دھوکہ دیتا ہے ہم مسلمان ہیں۔ ہاں جب ہمارا مقابلہ خوارج کے ساتھ ہوگا، رافضیوں کے ساتھ ہوگا، پھر ہم اہل سنت کہلائیں گے۔ جس طرح پاکستان میں رہنے والے پنجابی ہیں، سندھی ہیں، جو پاکستان سے باہر جائیں گے صرف پاکستانی ہوں گے، لیکن پاکستان کے اندر جب مقابلہ ہوگا تو پھر سندھی ہیں، یہ مہاجر ہیں، یہ جناب علی پنجابی ہیں، یہ جناب پٹھان ہیں، پہچان کے لیے یہ ہوگا سارا ہیں، سارے کون ہیں؟ پاکستانی ہیں۔ اسی طرح جب باہر جائیں گے تو ہم جب کفار کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہوگا پھر ہم مسلمان ہیں، سارے کے سارے مسلمان ہیں۔ جب آپس میں ہماری آپس میں تمیز ہوگی تو پھر ہم سنی ہیں، یہ شیعہ ہیں، یہ رافضی ہیں، یہ قادیانی ہیں۔ قادیانی تو اسلام سے خارج ہو گئے، یہ تو کہتا ہے کہ سنی تھے، سنیوں سے نکلا ہے، کہتا ہے سنیوں سے جو ہے وہ ایک فرقہ نکلا ہے۔ بھائی وہ ایک قادیانی ایک شخص تھا، وہ نکل گیا، اس کے بعد اس نے جماعت بنائی، یہ نہیں کہ پہلے فرقہ بنا کے پھر نکل گیا۔ یہ بھی کیا دیتا ہے؟ دھوکہ دیتا ہے۔ تو یہ اس کا اعتراض کہ بھئی ہم مسلمان ہیں، مسلمان کہلانا چاہیے اپنے آپ کو، ہمیں فخر ہے الحمدللہ مسلمان ہیں۔ یہ اتنی گندی زبان استعمال کرتا ہے کہ جناب ان کی مسجدوں میں جائیں، آپ سے پوچھیں گے کون ہے، اور کہے گا تم کون ہو، ٹھیک ہے۔ یہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ مسلمان کہلانے کو بھی یہ برا جانتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اتنا یہ گھٹیا اعتراض اور جھوٹ ہے اس کا۔ ہم الحمدللہ مسلمان کہلانے کو ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہم اہل سنت اس لیے کہ ہم تمیز ہو جائے کہ ہم رافضی نہیں ہیں، ہم خارجی نہیں ہیں، ہم قدری نہیں ہیں، ہم شیعی نہیں ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں مسلمانوں کو مسلمان بھی کہا ہے، حزب اللہ بھی کہا ہے، اور طائفہ بھی کہا ہے، بہت ساری اس بارے میں مسلمانوں کے نام ہیں۔ تو کوئی اگر اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتا ہے تو اہل سنت مسلمان ہی ہوگا۔